تو جب دیکھا کہ دیے ہوئے ٹائم کے انوسار ایچ آورس ہوتا ہے، دیے ہوئے سمے کے اوپر دشمن کے اوپر دعویٰ بولنا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا صحت خراب ہونے سے ان کو ویکویٹ کیا جاتا ہے کہ واپس بلایا جاتا ہے. اس کاریہ کو کرنے کے لیے بانا سنگھ جائیں گے. اور ہم میرے ساتھ 3 جوان میں ہم نزدیکی حاصل کر لی. تو ان سے پوچھا کہ کیا کیا پرابلم آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا طبیعت خراب ہونے کے کارن ہمیں جہاں پر پین ڈاؤن کیا ہے روک گئے ہیں. ہم نے کہا کہ اگر آپ جب بیمار ہو گئے ہیں جیسے کہ آدیش ملے تھے تو ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ واپس نکلو، ہم اس کاریہ کو کریں. تو یہ آرڈر تھا کہ ابھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اگر دشمن کو بھی پتہ چل گیا کہ دشمن نزدیکی حاصل کر رہا ہے، مگر ان کو یہ بھی ابھی تک نہیں تھا، ہو سکتا ہے یہاں پہنچے گا نہیں. اور واقعی یہ بات ہے کہ بہت ہی مشکل سے مشکل تھا، کیونکہ آپ مانو کہ -50 ڈگری ٹھنڈ اور قدم سے قدم ملانا، سانس سے سانس ملا کر پھر چڑھنا ہے. ایسے کوئی نہیں کہ ہم لیفٹ رائٹ کرتے اوپر چڑھ گئے. جب کافی پریاس کیا تو ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا. تو انہوں نے میسج کیا کہ آپ ایسا کرو، 2-3 جوانوں کو بھیج دو اور آپ فل نائٹ وہاں اسٹے کرو گی. اوپن آسمان اوپن ہے، سنو فال ہو رہا ہے وہاں پر. تو بیٹھ کر کیا خندق شاور جو ہوتے ہیں لائٹ ویٹ والے سلور ٹائپس، ان سے ہم نے تھوڑا سا گڈھے نکالے. حالت ان کا بھی برا ہے، حالت ہمارا بھی برا ہے. اس کھڈوں میں ہم نے رات بھر بیٹھے رہے. جیسے ہی نہ تو پاکستان نے کچھ زیادہ فائر کیا نہ ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ امونیشن تھا، جو کہ اگر ہم فائر کرتے ہیں تو ہمارے پاس امونیشن بھی ختم ہی ہو سکتا ہے، پھر پیچھے سے آنا تھوڑا سا آسان نہ پائے. تو وہی کیا ہم بیٹھے رہے. جب جیسے صبح ہوا تو ان جوانوں نے کہا کہ ہمیں تو پاؤں پورے خراب ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے کیا ہے. تو نیچرلی ہے، جو آدمی پہلے ہی بیمار ہے تو اس نے آگے لڑائی کے میدان میں کیا کرنا ہے. تو ان کو پیچھے بھیجنے کا پریاس کیا. جیسے وہ ٹرنچ اتنا بڑا ٹرنچ گہرا نہیں تھا، تو اس سے نکلے تو اپنے فائر بیس کی طرف جانے لگے تو پاکستانی نے فائر کھول دیا اس کے اوپر. جب فائرنگ کھول دیا تو کیا ہے کہ اس اوپر والے کی کرپا سے کہ ہٹ نہیں ہوا. انہوں نے پھر آستھا کرنے کرتے کرتے فائر بیس میں پہنچ گئی. اور وہاں سے ہم نے کہا کہ ان کے اوپر جو ایمڈ کر کے فائر کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا فائر گراؤ تاکہ وہ پین ڈاؤن ہو جائیں گے اور ہمارا کاریہ پھر سفلتا پوروک ہم نبھا سکتے ہیں. کریکٹ وہی کیا انہوں نے تھوڑا سا فائرنگ کیا فائر بیس سے اور دشمن کا تھوڑا سا سر دبایا. اور ہمیں جب ہمارے پاس 4 ہی جوان تھے تو ہم نے بولا کم سے کم 4 اور ہونے چاہیے. تو میجر صاحب نے کہا آپ سب جاتے ہیں، 3 دن سے کافی کیجولٹی ہوئی ہے، کافی انجرڈ ہوئے ہیں، کئیوں کو پیچھے بھیجا ہے. تو یہ اسی اسٹرینتھ کے اوپر آپ نے یہ کاریہ کرنا ہے. اور 2 آدمی اور آگے، ٹوٹل ہم 6 آدمی. کوئی اتنا زیادہ فرنٹ نہیں تھا. فرنٹ ان کا بھی اسٹرینتھ اتنی کم تھی، ہماری بھی ہے. تو پھر کیا کہ ہم نے جب ان کو کہا کہ آپ اندھا دھند فائرنگ کرو، جب اندھا دھند فائرنگ ہوگا تو ہمیں ایڈوانس کرنے کا موقع ملا. جیسے ہی دیو سدان کے بعد ہم پہنچتے ہیں تو دیو سمے کے ساتھ پھر ہم نے ان کا فائر بند کرایا. اور جو ہمارے پاس ہینڈ گرنیڈ تھے وہ ان کا بھی ایسے ہی کرال کوئی نہیں ہے ویسے گڈھے نکالے اس میں بیٹھ کر وہ فائر کرتے. جب یہ گرنیڈ ان کے گڈھے میں گرا انہوں نے بولا وہ دشمن تو چڑھ گیا ہے. تو انہوں نے محنت اپنے سوچ بنائی، کچھ دیر رکے، مگر دیکھا کوئی اندھا دھند فائرنگ ہو رہا ہے، ہمیں ٹارگیٹ اچیو ہو گئے. تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دیا اور انہوں نے اپنا بچو بچا کرنے کے لیے جو لوگ انجرڈ ہوئے کچھ وہ چلے گئے پیچھے اور ہٹ بنا ہوا تھا. اور کچھ لوگ جو ٹھیک چل سکتے تھے وہ شیپ ایسے سیڈل شیپ تھا ایسے وہ اس سے نکل کر نیچے اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئے. جا کر جب وہاں پہنچتے ہیں تو میجر صاحب بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے. کہتا ہے کہ آل راؤنڈ جیسے ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آل راؤنڈ ڈیفینس کرنا ہے. وہ کیوں؟ دشمن اپنی تجویز بنا کر امیجیٹلی کاؤنٹر اٹیک کر سکتا ہے جس میں ہمارا کافی نقصان ہو سکتا ہے. اس چیز کو بچانے کے لیے میجر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کرو، جو ان کی جس سائڈ سے وہ چڑھ کر آ رہے ہیں وہاں پر ایک LMG وہاں فٹ کرو اور اس کے بعد پھر دیکھو جوان کہاں لگا. ہم نے بولا ٹھیک ہے. جب ہم ایک جوان لے کر ہم تھا ہولدار
اس کو اور اس کے ساتھ ایک جوان، ان جو جس سے چڑھ کر اوپر آتے تھے وہاں اس جگہ پر ہم نے ایک LMG تاکہ تھوڑے دیر کے لیے ان کو روکا جا سکے. جیسے وہاں پر ان کو چھوڑ کے آتے ہیں پھر دوسرے جوانوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، تو پاکستان نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ پوسٹ انڈیا کے قبضے میں آ گئی ہے اور ہم اس کے بعد ہم جتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں ابھی کچھ کر سکتے. اس نے بہت پیر کھول دی. اسی دوران کیا ہے کہ میرا ایک لڑکا اوم راج تھا، اس کے لیفٹ بازو میں لگا شل اور بازو اتر گیا. صرف نیچے والا چتڑا جو تھا وہ تھا اور خون بہ رہا. فرسٹ ایڈ کر کے اس کو یہ ہم نے پلان کیا کہ ہم اس کو نیچے بھیجیں گے. جیسے ہی ہم سوچ بجات بنا رہے تھے دوبارہ شل آیا جو کہ میجر صاحب کو لیفٹ سائڈ چیسٹ کے بائیں لگا اور پیچھے پیٹھ سے نکل گیا. تو اس چیز کا بھی یہ ٹائم ٹو ٹائم رپورٹ دی جا رہی تھی یہ کیسے ہے، ایسے ہوگا، اب اسٹیٹی کیسے ہے. تو جب یہ رپورٹ بھی مل گئی ان کو کہ ان کو میجر صاحب کو اور اوم راج کو بھی ایویکویٹ کیا جائے. میجر صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. کہتے نہیں وہاں پر کوئی ایسی فرسٹ ایڈ دینے کی کوئی ہمارے پاس ایسا سادھن نہیں ہے، تو آپ نیچے ہی آنا پڑے گا. مگر وہ تو تیاری تو ہو گئی، مگر کیا ہے کہ اتنا سنو فال ہو رہا ہے، موسم پورا پیکڈ ہے. آہستہ آہستہ جب نیچے اترتے ہیں میجر صاحب بھی اور اوم راج، مگر اوم راج کا زیادہ بلیڈنگ ہونے کے کارن اس کا راستے میں ہی ڈیتھ ہو گیا. اور میجر صاحب یہاں ہمارا آربیز یا ہمارا بٹالین ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا چھوٹا سا، جب وہاں پہنچتے ہیں اچانک اس ایریے میں کیا کہ اچانک موسم کھلے گا اور اتنی دھوپ آئے گی کہ آدمی کو جلا دیتی ہے. ایکشن اس کا ہوتا ہے نا، ایکس جو پڑتا ہے وہ کے اوپر، حالانکہ سارا کچھ پہننے کے لیے سرکار نے دیا ہوتا ہے. وہ پہنچتے ہیں اور پھر کیا اپنے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں چلے جاتے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں ہم اپنے پوسٹ پر کامیاب ہو جاتے ہیں.